الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے صدیق دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا اے صدیق دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا اے حیدر کرار دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، آج
مرکزی جامع مسجد میں جو پروگرام شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے تدبیر سے طے ہوا تھا، اس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دلی لگاؤ، اور وہ جو نجوم ہدایت ہیں ان کے رستے کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معروضات عرض کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سے۔ نوجوانوں سے، جو بیچارے کمزور ہیں تو ان کے لیے وہ تو ویسے معذور ہیں، جو نوجوان ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ دیواروں کا سہارا چھوڑ دیں، اور اس دیواروں کا سہارا چھوڑ دیں۔ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں اور قریب ہو جائیں۔ کتنا بڑا نام ہے، جس نام سے محبت کرتے ہوئے آپ آئے ہیں، جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا ادب ہے، ایسے سننے کا بھی ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اگر پڑھنے کا ادب ہے تو سننے کے بھی اس کے آداب ہیں۔ اگر بیان وغیرہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو اس کے سننے کے بھی آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو مد نظر رکھیں گے، ملحوظ رکھیں گے تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں کچھ نہ کچھ، بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ ملے گا، کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ ملے گا۔ جی ہمارا سارا دین ہی ادب ہے۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ با یزید بسطامی، جنید بغدادی رحمہم اللہ تعالی، وہ ایسے نہیں بنے، ادب سے بنے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں، ادب کو ہر مقام ہر جگہ پہ ملحوظ رکھا کریں۔ اب اس کے بعد عنوان سے تو آپ پہلے ہی، یعنی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عنوان اور یہ نام آپ سن چکے ہیں۔ اسی نام اور عنوان سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ شان سیدنا صدیق اکبر، ہماری زبان کیا بیان کرے گی، جس کے لیے اللہ نے فرما دیا ہو کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس کے لیے محبوب نے فرمایا ہو کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، باقی ہم ان کا نام لے کر شان کیا بیان کریں گے، ان کا نام لے کر ہم اپنے ایمان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔
تو پہلے عقیدہ اور ایمان ہے۔ سب سے اول چیز کیا ہے؟ عقیدہ، اسی کو ایمان ہی کہتے ہیں۔ آدمی اپنا عقیدہ مضبوط بنائے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائے اور مضبوط رکھے۔ عقائد اگر آپ پڑھیں تو بہت سارے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب بہشتی زیور اٹھائیں، وہاں سے عقائد آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ حضرت ہی کی حیات المسلمین اٹھائیں، نمبر وار اس کے اوپر عقیدہ نمبر 1 2 3 4 یہ سب لکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا۔ کس کے اوپر؟ اللہ کی وحدانیت پہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے کمالات میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا۔ ایسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم بلا تفریق سب انبیاء علیہم الصلاۃ پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں کہ وہ رسول برحق تھے۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان کے اندر ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور یہ عقیدہ ہے۔ اول نبی آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیا؟ نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نہیں ہیں، وہ نئے نہیں ہیں، ان کو نبوت تو پہلے مل چکی ہے۔ نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں، جو صحیفے بھیجے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اوپر، ہم سب ان کو مانتے ہیں کہ وہ سب سچی کتابیں اور سچے صحیفے تھے۔ لیکن ان سب کتابوں اور صحیفوں کی سردار کیا ہے؟ کون ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن مجید ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی ہی طریقے سے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں؟ جی، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مرنا بھی ہے نا۔ جی، مرنا بھی ہے نا، لیکن شکل سے، عقل سے، نقل سے، لباس سے، ادا سے، رہن سہن سے پتہ چلتا ہے جی شاید مرنا نہیں ہے۔ طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے، رہن سہن سے پتہ چلتا ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے نا، وہ اس طرح زندگی نہیں گزارتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو یاد کر لو، وہ تمام لذات کو ختم کر دے گی، یہ ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں گی، تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ موت کو یاد کر لو، موت آنی ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ کفن میں شک ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، پر موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمارا عقیدہ کہ اللہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی برحق ہیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت برحق، جہنم برحق، ساری کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب سچی، وہ سب کی سب سچی، سارے صحیفے سچے ہیں، سارے رسول سچے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اسی انداز کے اندر جہاں ہمارے اور عقائد ہیں اور جہاں عقیدے ہمارے ایسے ہیں، اسی ہی طریقے سے اس امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر اجماع ہے امت کا۔ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے، ساری امت متفق ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتا خلافت کو وہ امت میں نہیں ہے، وہ علیحدہ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ علیحدہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کون ہیں؟ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ اول۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ۔ جی چوتھا خلیفہ ہے نا؟ تو ہم نے تو نہیں بنایا، آپ نے بنایا ہے۔ ہاں، یہ تو ترتیب وہاں سے آئی ہے، یہ ترتیب وہاں سے آئی ہے، یہ پہلے سے ہے۔ اس لیے کہ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیت حاصل ہے۔ جس مقام میں آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق پہلے ہوگا، ایمان لانے میں ابو بکر صدیق پہلے ہے نا؟ ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہے۔ جی قربانی دینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہے، مار کھانے کے اندر ابو بکر صدیق پہلے ہے۔ جب آپ نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے وقت غار کے اندر جانے میں ابو بکر صدیق پہلے ہے۔ کون ہے؟ پہلے ہے۔ جس مقام، جس جگہ پہ آپ دیکھیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے، تو جہاں جہاں جس جگہ جہاں دیکھیں گے جہاں اول ابو بکر صدیق ہوگا، تو جب خلافت کا ٹائم آتا ہے تو ابو بکر صدیق جب ہر مقام پہ اول ہے تو خلافت کے اندر وہ اول کیسے نہیں ہو سکتا؟ خلافت میں اول کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن روضے پاک کے اندر جانے میں دوسرا نمبر ہے۔ روضے پاک میں کیا ہے؟ دوسرا نمبر ہے۔ پہلے کون گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ غار میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی فرمایا کہ غار کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو پہلے ابو بکر صدیق جائے گا، ابو بکر صدیق جائے گا، اور پھر بلائے گا، میرے نبی کو بلائے گا کہ اب آئیں آپ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے خطرے والی، آپ تشریف لے کر آ جائیں۔ لیکن جب وہاں گئے تو پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ابو بکر صدیق نے قبضہ نہیں کیا، نبی نے بلایا ہے، نبی پہلے تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق جاتے ہیں وہاں پر، اور پھر لے جانے والا، وہاں پہ سلانے والا، اٹھا کر لے جانے والا علی المرتضیٰ ہے۔ روضے میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول،
اور پھر حضرت علی المرتضیٰ سلانے والے، جب گاڑی چلتی ہے نا، آگے ڈرائیور ہوتا ہے، پیچھے گارڈ ہوتا ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے یا ڈرائیور سے پوچھا جائے گا یا گارڈ سے پوچھا جائے گا۔ اگر روزے کی ترتیب دیکھو گے آنے کی اور جانے کی، اول میرا نبی ہے اور سلانے والا علی ہے۔ کون ہے؟ سلانے والا علی ہے۔ تو ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ نبی سے پوچھو یا علی سے پوچھو۔ نبی سے پوچھو کہ اس نے آنے کیوں دیا، علی سے پوچھو تو نے اپنی زندگی میں سلایا کیوں؟ سلایا کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق ایسے نہیں کیا۔ ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میرے وجود پاک سے روح قفس عنصری سے وجود سے روح پرواز کر جائے، فرمایا کہ مجھے اٹھا کر امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کے روضے پاک کے دروازے کے اوپر لے جانا، خیال کرنا اپنے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھولنا۔ فرمایا وہاں پہ رکھ کر آواز یہ دینا، آہستہ سے کہنا کہ اللہ کے حبیب غلام حاضر ہے۔ فرمایا کہ اگر اجازت مل جائے تو پھر مجھے دفن کر دینا، نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ اٹھاؤ کتابیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر روضہ پاک کے دروازے کے اوپر رکھا گیا ہے، آواز دی گئی غلام حاضر ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ تالے کو چابی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تالا خود بخود کھلتا ہے۔ آواز بھی اندر سے آتی ہے، بہت مدت ہو گئی ہے دوستوں کو بچھڑے ہوئے۔ جی یہ دوستوں کو بچھڑے ہوئے مدت ہو گئی ہے، میں تو انتظار کے اندر تھا کہ کب میرا دوست آئے گا۔ دنیا کے اندر دوستیاں نبھائی جاتی ہیں، دنیا کے اندر دوست ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے دوستوں کی وفاؤں کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا دوست فلاں اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے، اتنا وفادار ہے، جس نے مجھے کبھی کسی حال کے اندر چھوڑا بھی نہیں، ہر مقام پہ ہر محاذ پہ میرا ساتھ دیا ہے۔ کئی انسانوں کی دوستیاں ضرب المثل ہوا کرتی ہیں، وفاؤں کو ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ فلاں وفادار ہے، لیکن قربان جاؤں یہ ساری دنیا کی دوستیاں، سارے انسانوں کی دوستیاں قربان کر دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو وفا دوستی کے اندر ابو بکر صدیق نے میرے نبی سے کی ہے، آج دنیا کے اندر کسی نے ایسا دوستی کا حق ادا کیا بھی نہیں۔ دنیا کے اندر اصول ہے نانی دوست بہت ہوتے ہیں، جانی بہت کم۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، دوست ناراض ہو گئے، دنیا کے اندر جدا ہو گئے، جوانی کے اندر جدا ہو گئے۔ اگر جوانی میں جدا نہیں ہوئے، جس وقت بڑھاپا آتا ہے بڑھاپے کے اندر جدا ہوتے ہیں، اگر بڑھاپے میں بھی جدا نہیں ہوئے، موت آتی ہے، موت کے اندر جدا ہو جاتے ہیں۔ دوست سے جدا ہو گیا، نہیں پتا دوست کون سا تھا، کہاں پہ ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیری دوستی کے اوپر، تیری دوستی نبوت کے بعد کی نہیں ہے، نبوت سے پہلے کی دوستی ہے۔ بچپن کے اندر بھی میرے نبی کا دوست صدیق اکبر، جوانی اور لڑکپن کے اندر بھی میرے نبی کا دوست صدیق اکبر، نبوت کے بعد کا دوست بھی صدیق اکبر ہے۔ دوستی ایسی نبھائی ہے، ایسی نبھائی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر بھی میرے نبی کے ساتھ تھے، جب ہجرت کی ہے تب بھی میرے نبی کے ساتھ تھے، بدر کو دیکھو گے تب بھی میرے نبی کے ساتھ، احد کے اندر دیکھو گے تب بھی میرے نبی کے ساتھ۔ فرمایا کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں پہ ابو بکر صدیق نہیں ہوگا، ہر مقام ہر جگہ پہ ابو بکر صدیق ہیں، کبھی جدا نہیں ہوا۔ دنیا والے مرنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں، قربان جاؤں دوستی پہ ابو بکر صدیق تو نے ایسی وفا کی ہے، دنیا والوں کو موت جدا کر دیتی ہے، ابو بکر صدیق تیرے کو موت بھی میرے نبی سے جدا نہیں کر سکی۔ ہاں جی، ایسی دوستی شاید کہ کوئی اس دنیا کے اندر مثال نہیں بتا سکتا، نہ سنا سکتا ہے۔ جی وہ خوش نصیب دوست آج بھی کہاں پہ ہے؟ میرے نبی کے پاس ہے نا۔
جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، جو مٹی لگی ہوئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے ساتھ، فرمایا وہ عام مٹی نہیں ہے، فرمایا وہ مٹی بھی ایسی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ عرش معلیٰ بھی اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عرش معلیٰ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جنت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ مقام، وہ جگہ جہاں میرے محبوب تشریف فرما ہے، جنت کیا ہے؟ جنت بھی ایسی جنت، ایسے مقام کے اوپر، ایسی جگہ کے اوپر قربان جہاں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نہ عرش معلیٰ مقابلہ کرے، نہ جنت اس کا مقابلہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں ہم سب جنت کو تلاش کرتے ہیں، جنت کہاں ہے، کہاں ملے گی؟ جنت الفردوس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اپنی دعاؤں کے اندر مانگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ قربان جاؤں آج کا مولوی پیر، آج کا کوئی مولوی پیر، آج کا کوئی مورخ، نیک، زاہد، عابد، سارے انسان مرد عورت ہوں جنت کے متلاشی ہیں، لیکن جنت تلاش کرتی ہے میرے نبی کے روضے کو، جنت تلاش کرتی ہے میرے نبی کے روضے کو۔ آج بھی دنیا سے دیکھو، ساری دنیا سے سمٹ کر انسان میرے نبی کے روضے کے اوپر جاتے ہیں، بادشاہ بھی، امیر بھی، غریب بھی ہے، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، صرف انسان نہیں بلکہ آج بھی روزانہ فرشتے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے اوپر درود پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آج بھی قطار اندر قطار فرشتے آتے ہیں۔ مسلمانوں یہ عقیدہ بنا لو، یہ کیسا مقام ہے، کیسی جگہ ہے جس روضے پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا ہے روضے پاک کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے، اب قیامت آ جائے گی، دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی ہے کہ ہم اس طرح کو کسی کی شان بیان کر سکیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی یہ تو وہ شخصیت ہے جی جو روضے کو دیکھ کر آ جاتا ہے وہاں سے، چاہے وہ حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو، جو روضے کو دیکھ کر آ جاتا ہے اور آپ ہار لے کر اس کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے روضے کو دیکھ کر آیا ہے، یہ آنکھیں بدل گئی ہیں، ان آنکھوں نے کچھ دیکھا ہے، اس نے روضے کی جالی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ تو وہاں سے ہو کے آیا ہے، صرف روضے کو دیکھا ہے، روضے والے کو نہیں دیکھا۔ تیرا یہ مقام ہو گیا، تیرا یہ مرتبہ ہو گیا کہ سب لوگوں کی نگاہوں کے اندر تو قدر والا بن گیا، تو عزت والا بن گیا کہ روضے کو دیکھ کے آیا، سب کے ہاتھ کے اندر ہار ہیں کہ تو یہ ہار پہنائیں گے، لیکن اس کے خوش نصیبی کا کیا کہنا جس نے صرف روضے کو دیکھا نہیں، آج بھی وہ جفیاں ڈال کر میرے محبوب کے پاس سویا ہوا ہے، اس کے خوش نصیبی کا کیا کہنا ہوگا؟ جو وہ آنکھ کھولے، ہم دیکھیں دیوار پہ پڑے گی، ہماری نگاہ بازار میں پڑے گی، ہماری نگاہ نامعلوم کہاں کہاں پڑے گی، لیکن جب ابو بکر صدیق آنکھ کھولے تو دیکھتا ہے میرے نبی کو، میرے نبی کے اوپر نظر پڑتی ہے، میرے نبی کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اللہ راضی ہے، نبی بھی راضی ہے، عمر بھی راضی ہے، عثمان بھی راضی ہے، علی بھی راضی ہے، بس آپ ناراض ہیں۔ آپ اپنی ناراضگی ختم کریں، جب علی راضی ہے آپ اپنی ناراضگی کو ختم کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، راستے کے اندر ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہوئی، چونکہ یہ تو آپس کے اندر شیر و شکر تھے، رحماء بینہم، جی آپس کے اندر شیر و شکر تھے نا، ایسے تھے نا، شیر و شکر، پتہ ہے مطلب کیا ہے اس کا؟
جی شیر و شکر، اور دودھ کے اندر میٹھا مل جائے، ہاں کھیر کھنڈ جب گڈ تھی ونجن بابا جب بئی گڈ تھی ونجن ہاں یہ کر، ہاں جڈ مل گڈ تھی ونجن ہاں ہن کے دھار کر، ہاں کھنڈ دھار کر کھیر کے دھار کر، ڈکھیو ہے نا کم جیے کھنڈ کھیر کے دھار نہ تھو کرے سگے، ابو بکر صدیق کے نبی کے بھی دھار نہ تھو کرے سگے رحماء بینہم، صحابہ اور اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتے، رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، وہ آپس کے اندر مہربان ہیں۔ یہ قرآن رب کا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور پھر ملاقات کر کے حضرت ابوبکر صدیق آگے تشریف لے جاتے ہیں، جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آواز دیتے ہیں صدیق اکبر ذرا ٹھہریے۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آتے ہیں، محبت تھی نا، تعلق تھا نا، اپنائیت تھی نا، اجنبیت نہیں تھی، اپنائیت تھی۔ آوازیں اپنوں کو دیا کرتا ہے، بلایا اپنوں کو کرتا ہے، غیروں کو نہیں بلایا کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے، جب واپس آئے حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ یہ جو تھوڑا سا آپ اپنے کندھے مبارک سے یہ قمیص تو ہٹائیں نا، کیا کریں؟ اپنے کندھے مبارک سے قمیص ہٹائیں نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائش ہے حضرت علی المرتضیٰ کی، کس کی؟ فرمائش حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ پوچھا بھی نہیں کہ علی المرتضیٰ کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے، قمیص اپنے کندھے سے کیوں ہٹاؤں؟ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قمیص مبارک وہاں سے ہٹائی، اور جب ہٹائی، جیسے ہی ہٹائی، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کہا، ابو بکر مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب تیرا یہ کندھا تھا اور اس کے اوپر میرا نبی سوار تھا۔ فرمایا یہ وہ کندھا ہے جو بوسے دینے کے قابل ہے۔ یہ اٹھایا کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نبی کو، جی، اور جس کے کندھے حضرت علی المرتضیٰ چومے، جس کے کندھے حضرت علی المرتضیٰ چومے، جی، تو وہ پاک ہی ہوگا نا، وہ پاک ہی ہوگا نا۔ جب علی پاک ہے تو علی جائے گا اسی کے پاس جو پاک ہوگا، چومے گا اسی کو جو پاک ہوگا، ناپاک کے پاس نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ میرا نبی آیا ہی تھا پاک کرنے کے لیے، اور ان سب میں سے پہلے پاک کیا ہی ابوبکر صدیق کو۔ کس کو؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، وہ آئے پاک کرے، اور جو آتے گئے وہ پاک ہوتے گئے، جو آتے گئے میرے نبی کے قریب وہ پاک ہوتے گئے۔ ان آنے والوں میں سے سب سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، سب سے پہلے ان کو پاک کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اندر بھی پاک ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا باہر بھی پاک ہو گیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا ایسا پاک کیا ہے جو دنیا آج تک مثالیں دیتی ہے۔ وہ کیسا تھا؟ فرمایا وہ کیسا تھا جو ان کو ایسا کندن بنا گیا ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا جوہر جو ان کو سونا بنا گیا ہے، وہ کیسا تھا جو آج تک ان کو چمکتا ہوا بنا گیا ہے، جن کی مثالیں آج دنیا کے اندر صرف مسلمان نہیں ہیں، کافر بھی دیا کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر زندگی گزارنا ہو، اگر طریقے پہ چلنا ہو، فرمایا جو طریقہ ابو بکر و عمر کے اندر دیکھا ہے، فرمایا اس انسانیت کے اندر کائنات میں ایسا کوئی نہیں آیا، بادشاہ ہو کر بھی پھر بھی وہ فقیر نظر آتے ہیں۔ کیا؟ بادشاہ ہو کر بھی پھر بھی فقیر نظر آتے ہیں۔ یہ تو غیروں کی گواہیاں ہیں،
اپنوں کے نہیں ہیں، اپنوں کو دیکھو تو رب کا قرآن سارا بھرا ہوا ہے، سارا قرآن صحابہ کی تعریف میں، اور صحابہ میں سب سے پہلے اول کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مکی صورتیں پڑھو گے تب بھی اس میں ابو بکر صدیق ہوگا، جو مدنی صورتیں پڑھو گے تب بھی ابو بکر صدیق ہوگا جی، یا ہم ہوگا یا کم ہوگا، وہاں ابو بکر صدیق ضرور ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ابو بکر صدیق پہلے ہوگا، ابو بکر صدیق پہلے ہوگا۔ تو جو پہلے ہے اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا جی، اس کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پیچھے آ بھی جائے، کسی کے پیچھے بعد میں آنے سے شان بھی کم نہیں ہوتی۔ میرے نبی کا شان سب سے اونچا تھا، سب سے بڑا تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے عرفہ تھا، لیکن آئے سب سے آخر میں، لیکن آنے کی وجہ سے میرے نبی کے شان کے اندر کمی نہیں آئی، بلکہ میرے رب نے فرما دیا تھا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو آ کر تمہاری ہی تصدیق کرے گا، سب سے آخر میں آ کر سارے نبیوں کی تصدیق کی ہے، شان کم نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق خلیفہ پہلا ہے، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان ہے، چوتھے نمبر پہ علی المرتضیٰ ہے، چوتھے نمبر پہ آ کر ان سب خلفاء کی تصدیق حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ جیسے میرے نبی نے تصدیق پہلے نبیوں کی، علی المرتضیٰ نے تصدیق پہلے خلفاء کی ہے۔ فرمایا میں چوتھا خلیفہ ہوں، میرے سے پہلے جو عثمان آیا وہ بھی سچا تھا، جو میرے سے پہلے عمر آیا وہ بھی سچا تھا، جو میرے سے پہلے ابو بکر صدیق آیا وہ بھی سچا تھا، اس لیے ان کے ہوتے ہوئے آج تک میں نے کوئی اپنی مسجد بھی نہیں بنائی، نمازیں انہی کے پیچھے پڑھی تھیں، اقتدا انہی کی تھی، یا کوئی اپنی مسجد بنائی تھی جی؟ نہیں بنائی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کے بعد اس میں حضرت علی مرتضیٰ نے، یا حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں بنائی نا۔ تو آخر کے اندر پہلے والے خلفاء کی تصدیق کی ہے، کیا کیا ہے؟ تو بعد میں آنے سے شان کم نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی جی، آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، دور سے آئے ہیں، اب آپ سے یہ گزارش ہے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، کان کھول کر حضرت کی گزارشات کو آپ سنیں گے جی؟ آواز ڈھیلی ہے، تھوڑا اونچی آواز سے آپ پتہ چلے جاگ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔